علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختمی المرتبت احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا اظہار کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پر نور اور باوقار محفل جو کہ درس قرآن کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، ادارۃ المصطفیٰ حلقہ صادق آباد کے نوجوانوں نے اس کا اہتمام کیا۔ مجھے آپ کو اس میں شمولیت کی سعادت مل رہی ہے۔ دعا ہے اللہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہمیں اپنی زندگیوں میں اجالا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے تشہیر میں دیکھا کہ ہمارے آج کے اس درس قرآن کا عنوان سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہے، تو یہ ایک بڑا وسیع اور کشادہ عنوان ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی اتنی تفسیر لکھوں کہ اونٹوں کی ایک جماعت بھر جائے، لیکن سورۃ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ تو لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اس سورت کی تلاوت کرنے کی سعادت پاتے ہیں، تو یہ ایک بڑا خوبصورت آپ کا انتخاب ہے کہ آپ نے چاہا کہ ہم اس صورت کے متعلق کچھ نہ کچھ تفصیلات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے میں چند لمحوں میں آپ کی بھرپور توجہ کے ساتھ اس صورت مبارکہ کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ مبارکہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، محبوب ہم نے آپ پہ انعام کیا ہے کہ آپ کو سب مثانی عطا فرمائی۔ سب ان کا معنی ہوتا ہے سات، مثانی جس کو دہرایا جاتا ہے، تو اس سے سورۃ فاتحہ مراد ہے، یعنی ایسی 7 آیات آپ کو عطا فرمائی ہیں جس کو نماز میں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو محبوب ہمارا آپ کے اوپر کتنا کرم ہے کہ ہم نے آپ کو ایسی عظمتوں والی صورت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ 7 آیات ہیں، اور اس کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ ہمارے علماء احناف کے نزدیک یہ سورۃ فاتحہ کا جز نہیں، بلکہ تسمیہ جو ہے اس کو 2 صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو شروع میں ہوتی ہے سورت کے شروع میں، لیکن یہ ہر صورت کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ 2 صورتوں کے درمیان
فصل کے لیے لائی گئی ہے اور ایک آغاز کے طور پہ اس کو رکھا گیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ، اس کے جو امام بیضاوی نے نام تحریر کیے ہیں وہ کل 14 نام ہیں، جن میں سے ایک نام تو یہ معروف ہے، فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب کا آغاز کرنے والی۔ تو چونکہ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا الفاتحۃ شفاء لکل داء، فرمایا سورت فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، یعنی کوئی بھی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو، اگر آپ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، زبان کوئی تاثیر والی ہو صحیح، تو اللہ تعالیٰ فوراً شفا عطا فرما دے گا۔ اس لیے سورت کا نام شفا رکھا گیا۔ ایک اس کا نام ام القرآن بھی ہے۔ ام القرآن یعنی قرآن کی اصل، قرآن کی بنیاد۔ تو چونکہ قرآن مجید کے جتنے مضامین ہیں ان کا خلاصہ اگر دیکھنا ہو تو وہ سورت فاتحہ کی صورت میں موجود ہے، تو اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، اور اساس القرآن بھی اس کا نام ہے۔ اسی طریقہ سے اس کا نام جو امام بیضاوی نے ذکر کیا ہے کہ تسلیم المسئلہ اس کا نام ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ اس میں تعلیم المسئلہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں اپنے سے مانگنے کا طریقہ اس میں بیان کیا ہے، اس لیے اس کو تعلیم المسئلہ بھی کہا گیا ہے کہ کیسے ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں وہ ہمیں سکھایا ہے۔ اور بھی کئی نام ہیں، تو آئیے ذرا ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا الحمدللہ رب العالمین۔ الف لام، یہ اس کا معنی ہم کرتے ہیں تمام، الحمد تعریفات، الحمد تمام تعریفات، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ رب کا معنی مالک بھی ہے اور رب کا معنی جو ہے وہ پالنے والا بھی ہے، تو تمام تعریفات اللہ کے لیے۔ اچھا، یہ دعویٰ ہے قرآن مجید کا کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، جبکہ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ سوال آ رہا ہوگا کہ دعویٰ یہ ہے کہ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں، جبکہ تعریف تو دنیا میں بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے۔ انسان انسانوں کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہر بندہ اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے کہ میرا باپ بڑا شفقت والا ہے، میرا باپ بڑا اچھا ہے، اور اسی طریقہ سے ہر شاگرد اپنے استاذ کی تعریف کرتا ہے کہ جناب میرے استاذ بڑے ماہر ہیں اپنے فن کے اندر، ان کو بڑی مہارت حاصل ہے، چند لمحوں میں مسئلہ سمجھا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ شاگرد اپنے استاذ کی تعریف کر رہا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے تمام تعریفات اللہ کے لیے۔ اچھا، اگر کوئی اچھے پیر صاحب ہوں تو مرید کہتا ہے جناب میرے پیر صاحب جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے، نگاہ فیض ڈالتے ہیں، دل کو پاک کر کے رکھ دیتے ہیں، اور جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے، اللہ جل شانہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، چونکہ پیری مریدی کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو یہاں مرید اپنے پیر کی تعریف کر رہا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یعنی ہم بس اوقات کوئی اچھی بلڈنگ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار بنانے والا بڑا اچھا ہے، اس نے کمال کر دیا، اتنی اچھی خوبصورت بلڈنگ بنائی، تو یہ بلڈنگ بنانے والے کاریگر کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو کبھی بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے، شاگرد اپنے استاذ کی تعریف کرتا ہے، مرید اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے، یہ تو انسانوں کی تعریف ہے، جبکہ جو ہے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو جواب بالکل سادہ ہے کہ جب ایک بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے کہ میرا باپ بڑا شفیق ہے، بچپن سے لے کے اب تک اس کی شفقتوں کے سائے میں ہیں ہم، تو پھر اس پہ ایک سوال ہوگا کہ باپ کو شفقت والی صفت کس نے عطا کی ہے؟ جب شاگرد اپنے استاذ کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا استاذ بڑا عظیم ہے کہ اپنے فن میں مہارت رکھتا ہے، تو سوال ہوگا کہ اس فن کے اندر اس کو مہارت کس نے عطا کی ہے؟ اچھا، ایک مرید جب اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے کہ پیر بڑا روحانیت اور صلاحیت رکھنے والا ہے، اس کے پاس بیٹھ کے نیکی کو جی چاہتا ہے، تو اچھا یہ روحانیت کا جو مقام ہے پیر کو یہ کس نے عطا کیا ہے؟
تو جواب یہی آئے گا کہ باپ کو شفقت رب ذوالجلال نے دی ہے، جناب استاذ کو مہارت رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے، جناب پیر کو یہ صلاحیت رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے، تو جب باپ کی، استاذ کی اور پیر کی تعریف ان اوصاف کی وجہ سے ہو رہی ہے جو اوصاف اللہ جل شانہ نے عطا فرمائے ہیں، تو پھر بظاہر تعریف تو باپ کی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کو شفقت دینے والے رب ذوالجلال کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ غور و فکر کرتے جائیں، جہاں بھی جس کی بھی تعریف ہوگی، جب آپ کسی چہرے کو دیکھتے ہیں، یار یہ کیا چہرہ ہے، کیا پیشانی کی چمک ہے، آپ کسی کے حسن کی تعریف کرتے ہیں تو وہ حسن اس کو کس نے عطا کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تعریف پھر مالک کی ہو رہی ہے۔ جب آپ کسی کی موٹی آنکھ کی تعریف کرتے ہیں، جناب کیا جھیل جیسی آنکھ ہے، اور کائنات میں سب سے زیادہ سونی آنکھ آمنہ کے لال کی ہے، اللہ اکبر، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ تو جب آپ اس آنکھ کی تعریف کریں گے تو بظاہر تو محبوب کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو جو بھی آپ چیز دیکھیں گے، جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ خلاصے کے طور پہ، اور اس کی منتہا جہاں پہ ہوگی وہ آخر میں اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ تو اس لیے پھر یہ کہنا پڑے گا الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ لام کا معنی کے لیے ہے، اللہ جل شانہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، اللہ کا عالم ہے، اللہ جل شانہ کا، اور یہ اتنا عظیم نام ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک مرتبہ احادیث کے مطابق محبت سے اللہ کا نام لیتا ہے تو 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اتنی پاور ہے اس نام کے اندر، اور یہ نام اللہ کو بڑا پسند ہے، اتنا پسند ہے۔ اگر آپ قرآن کھول کے دیکھیں نا تو قرآن کے ہر صفحے پہ کم از کم ایک مرتبہ لفظ اللہ آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ اچھا، قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورۃ المجادلہ، اس سورت کی ہر آیت میں کم از کم ایک مرتبہ اللہ ضرور آیا ہے۔ ویسے تو 2 3 مرتبہ بھی ایک آیت میں آیا ہے، لیکن کم از کم ایک مرتبہ ہر آیت میں ضرور ذکر کیا گیا ہے۔ پتہ چلتا ہے اللہ کو اپنے نام سے بڑا پیار ہے، تو جو نام سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار فرمائے گا۔ تو اللہ جل شانہ کا یہ نام ہے۔ اب اس نام کا معنی کیا ہے؟ تو جو ہمارے علماء نے، محدثین نے اس نام کا معنی بیان کیا وہ یہ ہے، اللہ عالم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے کہ جس کے اندر ہر کمال کی صفت پائی جاتی ہے، ہر جو خوبی ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، ہر کمال، ہر عزت، ہر عظمت، ہر شرف، ہر مقام، ہر مرتبہ جس ذات میں پایا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اللہ جل شانہ۔ تو تمام خوبیوں کو جو جامع، تمام کمالات کو جو جامع ہے اس ذات کے نام، یہ اس ذات کا نام ہے اللہ، ہر خوبی۔ اچھا، جب بھی تعریف کرتے ہیں تو کسی نہ کسی خوبی پہ ہی کرتے ہیں۔ جب ہم تعریف کرتے ہیں کہ فلاں کی آواز بڑی خوبصورت ہے، اس کا مطلب اس کی خوبی پہ آپ نے اس کی تعریف کی ہے۔ جب آپ کسی کی ہینڈ رائٹنگ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار لکھنے والا تو بڑا کمال لکھتا ہے، تو آپ نے اس کی خوبی کی وجہ سے اس کی تعریف کی ہے نا۔ جب آپ کسی کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار اس کے اندر اخلاق والی خوبی بڑی اچھی پائی جاتی ہے، اس لیے آپ اس سے متاثر ہو گئے۔ اور پوری کائنات میں سب سے اچھا اخلاق وہ آمنہ کے لال کا ہے۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ پوری کائنات حضور کے اخلاق کی دیوانی ہے۔ آقا کریم اسلام کو جو ایک مرتبہ ملاقات کر لیتا ہے پھر نوکر ہی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جو ایک مرتبہ حضور سے جس کی ملاقات ہوئی، آقا دے چفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا بھردا ہے لکھاں دیاں چولیاں، اور سارا جگ موہ لیا سونے دے پیار نے، جو بھی نیڑے ہوئیاں او بن گئیاں گولیاں، ایک پیا بھردا ہے سب دیاں چولیاں۔ تو یہ آقا کریم اسلام کا اخلاق ہے، جو بھی قریب آتا ہے بس پھر غلامی کو ہر چیز پہ ترجیح دیتا ہے۔ تو آپ کسی کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے اندر خوبی پائی جاتی ہے، اس کی تعریف، یعنی تعریف جب کی جاتی ہے تو خوبی پہ کی جاتی ہے، کمال پہ کی جاتی ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، بڑی اہم بات پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی کسی خوبی پہ تعریف کرتے ہیں، اس کے کسی کمال کے اوپر تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس ذات کا نام ہے
جس کے اندر ہر کمال پایا جاتا ہے، ہر خوبی پائی جاتی ہے، تو جب کہا الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں اور اللہ اس ذات کا علم ہے جس میں ہر خوبی پائی جاتی ہے، تو پھر یہ دعویٰ ایسا دعویٰ ہے جو کہ بالدلیل دعویٰ ہے. یعنی یہ دعویٰ الحمدللہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس دعوے کے اندر اس کی دلیل بھی موجود ہے، چونکہ تعریف خوبی پہ کی جاتی ہے اور اللہ اس ذات کا علم ہے جس میں ہر خوبی پائی جاتی ہے. تو جس ذات میں ہر خوبی پائی جاتی ہے پھر تعریف کرنے کو جی تو چاہتا ہے نا کہ اس کی تعریف کی جائے. اس لیے کائنات کی ہر چیز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی تعریف جو تسبیح بھی بیان کر رہی ہے اور ہر چیز اللہ کی تعریف بھی بیان کر رہی ہے. حتیٰ کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو وہ یہ کہیں گے قیل الحمد للہ رب العالمین. جنت کا جو آخری اہم جملہ ہوگا وہ بھی یہ ہوگا کہ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جس نے آج ہمیں جو ہے وہ جنت کے اندر داخل کر کے جنت کا وارث بنا دیا ہے. تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے. رب مانا مفسرین نے مالک بھی کیا اور رب مانا پالنے والا بھی کیا ہے، تمام جہانوں کا. اب عالمین یہ عالم کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ عالم. عالم کہتے ہیں جہان کو، اور عالم کی لام کے نیچے جب زیر آ جائے تو یہ عالم بن جاتا ہے، اور عالم کہتے ہیں جاننے والے کو. عالم جہان کو بھی کہتے ہیں اور لفظی معنی ہے جس کے ذریعے جانا جائے، جس کے ذریعے پہچانا جائے. تو یہ کائنات جو ہے چونکہ اس کے ذریعے رب ذوالجلال کو جانا جاتا ہے اس لیے اس کو عالم کہا جاتا ہے. کائنات کا پتا پتا اللہ کے وجود پر دلالت کرتا ہے. بحر و بر میں ہے، خشک و تر میں تیرے جلوے عیاں، ہر جگہ رہتا ہے لیکن پھر بھی ہے تو لا مکان. آپ غور کر کے دیکھیں اللہ جل شانہ کی ذات کے جلوے ہمیں ہر چیز میں نظر آتے ہیں. یہ پھولوں کے اندر خوشبو کیا ہے؟ یہ اللہ کی ذات پہ دلالت کرتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر آپ دیکھیں کائنات کی میناکاریاں دیکھیں، آسمان کی جانب غور کر کے دیکھیں. بڑے سے بڑا کاریگر ایک بالشت بھی ستون کے بغیر چھت نہیں ڈال سکتا، لیکن یہ دیکھیں اتنی بڑی چھت ہے اور اس کو بنے 8000 سال ہو گئے ہیں اور آج تک یہ اپنی جگہ پہ ستون کے بغیر قائم ہے. تو کسی کے رکھنے سے قائم ہے نا، یہ ایسے تو ہی قائم نہیں ہے نا. پھر جناب اس کے اندر چراغ رکھے ہوئے ہیں ستاروں کی صورت میں، سورج چاند جو رکھے ہوئے ہیں، اور وقت پہ اس کا طلوع، وقت پہ غروب، یہ کسی کا پتہ تو بتاتا ہے نا. یہ عالم ہے، یہ اس کے ذریعے ہم اللہ کی ذات کو پہچان سکتے ہیں. اور پھر دیکھیں آپ بڑی سے بڑی بلڈنگ بھی بنائیں، بہت اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی وہ ہم بھونگ کی مسجد میں گئے تو مجھے عمر بھائی بتا رہے تھے کہ یہ پیچھے سے اس کی ریپیرنگ بھی ہوتی رہتی ہے، چونکہ ظاہر ہے کافی دیر سے کام ہو رہا ہے. تو جو کام ہو رہا تھا، جو اچھے طریقے سے کام کیا گیا، پوری اس کے اوپر قوت صرف کی گئی، لیکن پھر بھی 5 10 15 سال کے بعد اس کی ریپیرنگ کرنا پڑتی ہے. یار اس آسمان کے تو 8000 سال گزر گئے ہیں، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی فرشتے جو ہیں وہ پھٹن پیدا ہوئی ہو اس کو ریپیئر کر رہے ہوں. آج تک اس کے اندر کوئی پھٹن نہیں پیدا ہوئی، آج تک اس کے اندر کوئی خرق نہیں ہوا، اس کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہوا. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات کا جو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کرنے والا ہے. تو یہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے وجود پہ دلالت کرتی ہے. اچھا یہ پوری پھیلی ہوئی کائنات جس کے اندر پہاڑ بھی ہیں، جس کے اندر میدان بھی ہیں، جس کے اندر صحرا بھی ہیں، جس کے فلکیات ہے، ارضیات ہے، یہ بہت بڑی کائنات ہے. اس کو عالم اکبر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عالم اکبر، بڑا جہان ہے. اچھا جیسے سورۃ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے نا، ایسے اس پوری کائنات کا خلاصہ بھی ایک چیز ہے. پوچھنا چاہیں گے وہ چیز کیا ہے جو پوری کائنات کا خلاصہ ہے؟ یہ پھیلی ہوئی کائنات 7 بر اعظموں کے اندر پھیلی ہوئی، آسمان، ارضیات، فلکیات، یہ پوری پھیلی ہوئی کائنات، یہ تفصیل ہے. اگر اس کا خلاصہ دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت انسان کو دیکھ لو. انسان جو ہے یہ عالم اصغر کہلاتا ہے. انسان کے اندر پوری کائنات کو سمو دیا گیا ہے. اللہ کی تخلیقات کا شاہکار حضرت انسان ہے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پوری کائنات کا حسن اکٹھا کر کے تو میں نے حضرت انسان میں رکھ دیا ہے. اچھا ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ایک انداز کے ساتھ.
جب آسمانوں کو پیدا کرنا چاہا تو کیا فرمایا؟ کن، ہو جاؤ، فیکون، یہ ہو گئے۔ زمینوں کو پیدا فرمانا چاہا، فرمایا کن، ہو جا، تو وہ ایک مخصوص انداز کے ساتھ زمین پیدا کر دی گئی۔ آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ تھا پیدا کر دیا، ہو جا، ہو گیا ایک خاص انداز کے ساتھ۔ لیکن جب باری آئی حضرت انسان کی تو پھر کون نہیں کہا، بلکہ فرمایا خلقت بیدی، اے میرے بندے تجھے تو میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، انسان کو میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے۔ اور پھر اگلی بات فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، فرمایا اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے۔ یہ کسی کی ذات کا مظہر ہے حضرت انسان، پوری کائنات کا حسن اس انسان میں رکھا گیا۔ اور پھر انسانیت کے حسن کے جو شاہکار ہیں، جس کے اندر کائنات کا سب سے زیادہ حسن ہے، وہ تیرے اور میرے آقا محمد عربی کی ذات ہے۔ لکھاں آئے سونے دنیا تے پر محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نہیں ہوندی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ اور ہمارے حضرت وہ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈھالیا سی، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اس پوری کائنات کا شاہکار انسان ہے، اور انسانوں کا شاہکار آمنہ کا لال ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی اس میں بھی اپنے اندر غور کریں، فرمایا وفی انفس، یہ عالم اصغر ہے، کائنات کی ہر چیز اس میں رکھی گئی ہے، اور اتنا شاہکار ہے، اتنا عظیم، کتنے انسان ہیں، ہر ایک انسان کے چہرے مختلف بنائے۔ پھر انسان کو اگر دیکھ لیں تو یہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں اور ہاتھوں کے اندر جو لکیریں ہیں، یہ ایک پوری کائنات ہے لکیروں کی۔ اور پھر ایک انگلی کی لکیریں دوسری انگلی کے ساتھ نہیں ملتی، اور جو دونوں ہاتھوں کی الگ الگ لکیریں ہیں، اور پھر ہر انگلی کی الگ لکیریں ہیں۔ ایک ہاتھ کی دو انگلیوں کی لکیریں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں ہیں، بلکہ ایک انگوٹھا چھوٹی انگلی ہے نا، یہ چھوٹی، اس کا مقدار چھوٹی ہے، لیکن ایک انگوٹھے کی جو لکیریں ہیں ایک انسان کی، وہ اس کے دوسرے انگوٹھے کی لکیروں کے ساتھ نہیں ملتی۔ اس کی لکیریں الگ ہوں گی، دوسرے کی الگ ہوں گی۔ پھر پتہ تو چلتا ہے نا بنانے والے نے کمال کیا ہے، اس کا بنانے والا کوئی عام نہیں ہے، وہ رب رحمان ہے۔ تو عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے ذریعے اللہ کو جانا جاتا ہے، اللہ کو پہچانا جاتا ہے، غور و فکر کیا جاتا ہے، اس کی کائنات کا پتہ پتہ میرے رب کے وجود پہ دلالت کرتا ہے، اس لیے اس کو عالم۔ تو یہ پوری پھیلی ہوئی کائنات عالم اکبر اور انسان عالم اصغر ہے۔ تو اس پوری کائنات کا پالنے والا رب ذوالجلال ہے۔ میرے استاد محترم علامہ ابو الیسر محمد ظفر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے جو بندہ یہ آیت پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے، یہ کا پالنے والا اللہ ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد اگر وہ رزق کے بارے میں پریشان ہو جائے تو اس نے پھر اس آیت کو صحیح معنوں میں پڑھا ہی نہیں ہے، کہ یہ بھی کہہ رہا ہے تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے، 18,000 عالم ہیں ایک حدیث کے مطابق، دوسری حدیث کے مطابق 40,000 عالم ہیں، اور 40,000 عالمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب کو رزق میرا رب پہنچا رہا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، چونکہ آسمان و زمین کے رزق کی چابیاں میرے رب کے دست قدرت میں ہیں، تو پھر میں پریشان ہو جاؤں کہ مجھے رزق کہاں سے ملے گا، میرے بچوں کو کہاں سے ملے گا، اس کا مطلب ہے پھر اس آیت پہ ایمان کامل نہیں ہے۔ محنت کرنی ہے، کوشش کرنے کے اوپر ہی چھوڑنا ہے، اس نے عطا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی پہلی صفت ہے، رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پہلی صفت۔ دوسری الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ الرحیم، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت کو کسی جب وہ ترازو میں تولا نہیں جا سکتا۔ البتہ جو رحمان ہے اس کے اندر مبالغہ زیادہ ہے، اور رحیم کے اندر مبالغہ کم ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ رحمان وہ دنیا کے لحاظ سے ہے، اور رحیم آخرت کے لحاظ سے ہے۔ دنیا کے لحاظ سے رحمان کیسے ہے کہ دنیا میں اپنوں کو بھی دیتا ہے، اپنوں پہ بھی رحم فرماتا ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا دیکھو، آج اگر ہم ایک مہینے واپڈا کی جب بل ادا نہ کریں تو واپڈا والے آ کے ہمارا میٹر کاٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب بادلوں کو بھیجتا ہے نا زمانے پہ، تو یہ نہیں فرماتا کہ یہ کافر کا گھر ہے یہاں پہ نہ برسنا،
بلکہ جیسے اہل ایمان کے ہاں بادل برستے ہیں ویسے کافروں کے ہاں بھی بادل برستے ہیں، اس لیے کہ برسانے والا کوئی عام نہیں ہے، وہ رب رحمان ہے، وہ رحمان جو ہوا اس لیے اپنوں کو بھی نوازتا ہے، غیروں کو بھی نوازتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ اور ہمیں کہا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، اللہ کی عادات کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ تو اپنوں کو بھی نوازتا ہے، غیروں کو بھی نوازتا ہے، اور میں اگر اپنوں کا ہی حق کھا جاؤں تو پھر بات تو نہیں نہ بنتی۔ پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہوا لا الہ الا اللہ؟ اس کا کیا مطلب ہے میں بندہ اس کا ہوں اور عادات میری اوروں والی ہوں؟ آئیے ہم اللہ کی صفات کو اختیار کریں۔ اللہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی عطا فرماتا ہے، تو کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آخرت کے لحاظ سے ہے، چونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنوں کو نوازے گا، غیروں کو عذاب ہوگا، چونکہ اہل ایمان جو وہ جنت میں جائیں گے اور اہل کفر اور فاسق جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ رحیم ہے۔ اچھا، رحمان کا معنی بعض مفسرین نے جو کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، جس کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ کبھی آپ نے کوئی نہر دیکھی ہو جس نہر کے پانی کناروں کے برابر بہہ رہا ہو تو کہتے ہیں یار نہر تو ٹھاٹھے مار رہی۔ آپ نے کبھی دریا کی موج دیکھی ہو کہ جب دریا بہہ رہا ہو کناروں کے برابر بہہ رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں جناب دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ تو رحمان کا معنی یہ پانی کی ایک خارجی مثال میں نے آپ کو دی۔ رحمان وہ ہے جس کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، جس کی کرم نوازیوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، جس کی نعمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں اس کے پاس، اتنی رحمتیں ہیں، اتنی بخششیں ہیں کہ وہ نوازتا چلا جا رہا ہے، اس کی اتنی رحمتیں ہیں۔ اور جب بندہ نماز میں پڑھتا ہے نا الرحمن تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا۔ کبھی اس پہ غور کریں، کبھی اس کی گہرائیوں میں جائیں۔ جب کہہ رہے ہوتے ہو نا رحمان اور رحیم کہہ رہے ہوتے ہو تو اس کا مطلب یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا ہے میرا۔ رحمت دا می پا الہی باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا۔ اس انداز کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر بندے کی روح بھی رقص کرتی ہے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتی ہے۔ تو رحمان کا معنی جس کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اچھا، یہ دنیا کے جو دریا ہیں یہ تو کبھی ٹھاٹھے مارتے ہیں اور کبھی خشک ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمتوں کا جو یہ وسیع سلسلہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا الرحیم، یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تو مالک یوم الدین اس کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یوم الدین بدلے کا دن، مالک بدلے کے دن کا، اس ایک قرات اس کی مالکی یوم الدین بھی پڑھا گیا اس کو، تو لیکن جو معروف قرات ہے وہ یہی ہے مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا وہ مالک ہے اللہ۔ جب قیامت کا دن اس سے مراد ہے، قیامت کے دن کا مالک اللہ جل شانہ ہے۔ اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، یہ آ رہا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو آپ مجھے بتائیں آج کے دن کا مالک کون ہے؟ جواب کیا آئے گا؟ آج کے دن کا مالک بھی کیا ہے؟ آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ پاکستان کا مالک کون ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ اور پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آج بھی مالک ہے۔ آج بھی جب پاکستان کا کوئی منسٹر جب حلف اٹھاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے، میں تو بس ایسے اس کی جانشینی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو آج بھی حقیقی مالک اللہ ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے، تو اس کا جواب بالکل سادہ ہے، مالک تو اللہ ہے، لیکن بہرحال ہم بھی کہہ لیتے ہیں جناب کہ یہ جو موبائل ہے اس کا مالک میں ہوں، موبائل کا مالک میں ہوں۔ ہم کہتے ہیں جناب اس پلاٹ کا مالک میں ہوں، یہ گھر میرا ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، یہ جانور مویشی میرے ہیں، یہ ڈھور ڈنگر میرے ہیں، جناب اتنے جو ہے وہ میرے پلاٹ ہیں، اتنے میری پراپرٹی ہے، اتنی میری جائیدادیں ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی ہیں۔ تو چونکہ آج ہم بھی کہہ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے مالک ہم ہیں، اگرچہ حقیقی مالک تو اللہ ہے، لیکن ہم بھی دعویٰ رکھتے ہیں کہ جناب ان چیزوں کا مالک میں ہوں،
لیکن کل جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، اور تم دنیا میں کہتے تھے ہم بادشاہ ہیں، تم دنیا میں کہتے تھے ہم مالک ہیں، تم دنیا میں کہتے تھے ہماری سرداری ہے یہاں پہ، ہم یہاں کے جناب جو ہے وہ نمائندے ہیں، آج بتاؤ نا کس کی بادشاہی ہے؟ لمن الملک اليوم، بس پھر سب کی گردنیں جھک جائیں گی، سب کے سر جھک جائیں گے، ہر ایک کی بولتی بند ہو جائے گی، اللہ ہی کی جانب سے آواز آئے گی آج اگر کسی کی بات چاہیے للہ الواحد القہار، آج اس کی بات چاہیے جو جگتا ہے، جو قہار ہے، ہر چیز پہ غالب ہے، تو وہاں کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ یہ میری ملکیت میں ہے، تو اس لیے کہا گیا مالک یوم الدین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی 4 صفات یہاں پہ بیان کی گئیں۔ پہلی صفت رب العالمین، وہ پوری کائنات کا پالنے والا ہے، دوسری صفت وہ رحمان ہے، تیسری صفت وہ رحیم ہے، چوتھی صفت وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ 4 صفات یہ غائبانہ ہیں، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، یہ بندے بیٹھ کے اس کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب جب آپ کسی کا اتنا تعارف کروا لیتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے سامنے آ گیا ہے، بالکل اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، اس کو پہچان لیا، جب اس کو جان لیا، اس کو پہچان لیا تو اب پھر مخاطب کر کے کلام کیا ایاک نعبد، پہلے غائب کے صیغے تھے، اب کہا مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے، اب حاضر ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ جب یہ کہتا ہے تو اب مالک کی چوکھٹ پہ آ گیا، مالک کی دہلیز پہ آ گیا اور ادب سے عرض کرتا ہے ایاک نعبد، مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، یعنی تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ یہ سر اگر جھکتا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکتا ہے اور کسی کی بارگاہ میں نہیں جھکتا۔ اچھا، عبادت کا اگر معنی سمجھ میں آ جائے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور سجدے میں جب سر رکھتے ہیں اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اگر ہم اس کی حقیقت کو سمجھائیں تو پھر کسی کے آگے جھکنے کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت نہیں ہوگی، چونکہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات، پھر ہر کے آگے جھکنے سے نجات مل جاتی ہے اگر ہم عبادت کا معنی و مفہوم سمجھ جائیں۔ تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، چونکہ ہمیں پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے کیا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یار زندگی تو ہے ہی وہ جو اللہ کی بندگی میں گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ہم نماز پنجگانہ جو ایاک نعبد کہتے ہیں تو کم از کم اس کا عملی اظہار ہمیں نماز پنجگانہ کی صورت میں ضرور کرنا چاہیے۔ جب حی علی الصلاۃ کہا جائے اور فجر کے وقت اگر لوگ گھر میں سوئے رہیں، مائیں بہنیں بھی سوئی رہیں، بچے بھی سوئے رہیں اور کلمہ حضور کا پڑھیں، پھر بات تو نہیں بنتی نا، پھر جو ہے وہ حضور کا کلمہ پڑھیں تو پھر کوئی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں ایک شخص بھی بے نمازی ہو، وہاں کی خواتین بھی نمازی ہونی چاہیے، وہاں کے بچے بھی نمازی ہونے چاہیے، جوان بھی نمازی ہونے چاہیے، بزرگ بھی نمازی ہونے چاہیے، اور ہمیں اس پہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اس پہ محنت کرنی چاہیے۔ میں نے پڑھا حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دن آپ کی شہادت ہوئی، جس فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ملجم نے جب آپ پہ حملہ کیا تو حدیث صحیح میں آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات اپنے گھر سے جب نکلے تو گھر سے لے کر مسجد تک جتنے دروازے تھے سب پہ دستک دی، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں اٹھ جاؤ نماز کے لیے۔ وہ امیر المومنین ہو کر، مسلمانوں کے فرما روا ہو کر لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہہ رہے ہیں لوگوں نماز کے لیے آؤ، اور ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں کہتے نماز کے لیے، ہم اپنی بچیوں کو بھی بیدار نہیں کرتے نماز کے لیے۔ اور ہمارا گھر آقا کریم اسلام پہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وامر اہلک بالصلاۃ، محبوب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، تو آقا کریم جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے کے پاس سے گزرتے تو حضور فرماتے او علی کے گھر والوں اٹھو نماز ادا کرو، یعنی وہ جلیل القدر شخصیات کو بھی حضور نماز کے لیے بیدار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نماز کے لیے بلانا، نماز کے لیے دعوت دینا یہ اور لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ اہل سنت حضور سے پیار کرنے والوں کا کام ہے کہ وہ نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں، لوگوں کو کھینچ کر مسجد کی جانب لے کر کے آتے ہیں اور نمازی وہ بناتے ہیں، اپنے بچوں کو نمازی بناتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو کہتی بیٹا نماز پڑھا کرو، بچہ کہتا امی نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ ماں کہتی ہے بیٹا جب تو نماز پڑھے گا اللہ تجھے شکر عطا فرمائے گا، اس لیے کہ ماں جانتی تھی بیٹا شکر کو پسند کرتا ہے،
اچھا بیٹا خوش ہو جاتا ہے، اچھا نماز پڑھوں گا شکر ملے گی۔ ماں بیٹے کو وضو کرواتی ہے، باقاعدہ اس کے لیے مصلی بچھاتی ہے، اور پھر جب بچہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو چپکے سے مصلی کے نیچے شکر کی پڑیاں بھی رکھ دیتی ہے۔ بچہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، وہ مصلی کے نیچے سے شکر کی پڑیاں اٹھاتا ہے، کھا لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اگلی نماز کی تیاری شروع کر دیتا ہے کہ جناب دوبارہ نماز پڑھوں گا، اللہ دوبارہ شکر عطا فرمائے گا۔ اب یہ ماں محنت کر رہی مسلسل کہ میرا بچہ نمازی بن جائے، میرا بچہ اللہ کی عبادت میں لگ جائے مسلسل۔ اچھا ایک دن ایسا بھی آیا کہ بچہ مصلی پہ چڑھ گیا لیکن گھر میں شکر دستیاب نہیں۔ اب ماں پریشان ہو گئی کہ میں کیسے، میرا یہ جو بول تھا کہیں میرا پول کھل نہ جائے۔ ادھر بچہ سجدے میں سر رکھتا، ادھر ماں بھی سجدے میں سر رکھ دیتی۔ عرض کرتی مالک تیری چوکھٹ پہ جھکانے کے لیے میں نے اس کو شکر کا لالچ دیا تھا، میری لاج رکھ لینا، اس کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، آج گھر میں شکر دستیاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دل سے اٹھی ہوئی آواز اللہ کی عرش تک پہنچی۔ پہلے جب بچہ مصلی اٹھاتا تھا شکر کی ایک پڑیا ملتی تھی، لیکن جب آج بچے نے مصلی اٹھایا نیچے شکر ہی شکر موجود تھی۔ اب یہ بچہ جب جوان ہوتا ہے اس کی ٹون کیا ہے؟ یہ کہتا اٹھ فریدہ ستیا تے چاڑو دے مسید، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڑے نال فرید۔ یہ 22 خاندانوں کو داخل اسلام کرنے والا شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ مسجد میں جھاڑو دینا اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ اگر مسجد میں جھاڑو دینا اتنا بڑا صوفی بزرگ اپنی سعادت سمجھتا ہے تو یہ صرف اس کا اپنا ہی کمال نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کی ماں کی تربیت کا کمال ہے۔ تو آؤ ہم اللہ کی بندگی کے لیے اپنی آنے والی نسل کو تیار کریں اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں کہ کسی صورت میں ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، اس لیے کہ ہم ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد، مالک تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں، چونکہ میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ ہم کون ہوتے ہیں جو اس کے گھر میں آئیں؟ وہ خود ہمیں بلاتا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نہیں آتے، میاں تم کون ہوتے ہو؟ وہ مالک تمہیں اپنے گھر میں بلاتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کو بلاتا ہے جو محبت والے ہوتے ہیں، جو پیار والے ہوتے ہیں، تو اس لیے عبادت کی مدد بھی پھر اسی سے مانگی جاتی۔ ایاک نعبد، مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور عبادت کی توفیق بھی تو نے ہی عطا کرنی ہے، اس کی مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ اچھا عبادت کی مدد تجھ سے مانگتے ہیں، مالک فرماتا ہے مجھ سے مانگتے ہو؟ ہاں مالک ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا مانگتے ہو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ رزق چاہیے؟ تمہیں دولت چاہیے؟ تمہیں گھر چاہیے؟ تمہیں کوئی منصب چاہیے؟ عزت چاہیے؟ شہرت چاہیے؟ کیا چاہیے؟ تو پھر خود ہی سکھا دیا اہدنا، مالک ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو ہدایت چاہیے۔ مدد جب مانگی تو اللہ فرماتا کیا مانگتے ہو؟ تو پھر خود ہی سکھا دیا اہدنا، مالک ہم تجھ سے جو ہے وہ ہدایت مانگتے ہیں، ہم تجھ سے رہنمائی مانگتے ہیں۔ اور کس چیز کی ہدایت؟ صراط المستقیم، ہم سیدھے راستے کی ہدایت مانگتے ہیں۔ اچھا صراط مستقیم کی آپ نے بڑی تفاسیر پڑھی ہوں گی، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس کا پھر معنی یہ ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہم تجھ سے یہ آرزو کرتے ہیں کہ ہمیں محبوب محمد کے قدموں کی خیرات عطا فرما دے، ہمیں حضور تک پہنچا دے، ہم حضور کی دہلیز تک پہنچ جائیں۔ اور شاعر کہتا ہے لپٹا جو دامن مصطفیٰ سے وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اگر حضور مل گئے تو پھر کائنات کی ہر دولت ہی مل جائے گی۔ اہدنا، مالک ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، ہمیں جس جگہ پہ تو ہمارے لیے کھڑا ہونا پسند کرتا ہے ہمیں وہاں چلا دے، ہمیں اس جگہ پہ پہنچا دے۔ اب یہ ایک پورا عنوان ہے ہدایت کا کیا معنی ہے، اور ہدایت کے مفاہیم و مطالب بہت زیادہ ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں کہ جس راستے پہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب محمد بھی راضی ہو جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلا درجہ نبیوں کا ہے، والصدیقین، دوسرا سب کا صدیقین کا ہے، اور صدیقین کے جو سالار ہیں وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کیا مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مولانا اعظم چشتی کی ربائی تو صرف مختصر ہے پر کمال کر دی، ماتے چارے یار نبی دے عاشق، کوئی دسے نہ اینا چاراں ورگا، نہ ایس دھرتی پیدا کیتا اینا جان اساراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اینا یاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی دساں ہکو یار ہزاراں ورگا۔ صداقت کے تاجدار حضرت سیدنا ابو بکر، اصدق الصادقین امام المتقین، اصدق سب سچوں میں سے سچے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صدیقین انعام یافتہ ہیں، شہداء انعام یافتہ ہیں، اور آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کی ایک جماعت ہے، لیکن اگر شہیدوں کا سردار دیکھنا ہو تو میرے چچا امیر حمزہ کو دیکھ لو۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ آقا کریم اسلام نے فرمایا حمزہ میرا بھی شیر ہے اور رب ذوالجلال کا بھی شیر ہے، اور آقا کریم والسلام کے یہ چچا غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور بلکہ ان کی جوانی اسلام کی سر بلندی کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ان کی جوانی اسلام کے لیے قربان ہو گئی، ان کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے، اور جو ہے وہ سینہ چیر کے کلیجہ نکالا گیا، اور مبارک ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، آپ کی مبارک زبان ہونٹ کاٹے گئے، اور ہند نے آپ کے ان اعضائے مبارکہ کا ہار بنا کے اپنے گلے میں ڈالا۔ آقا کریم علیہ السلام جب حضرت امیر حمزہ کے پاس آئے تو ان کی لاش کو دیکھ کر حضور غش کھا کے گر پڑے، اور آقا کریم اسلام نے پٹی بندھی ہوئی تھی اور حضور فرما رہے تھے ما فعل عمی، لوگوں بتاؤ میرے چچا کو کیسے شہید کیا گیا، میرے چچا نے کیسے شہادت کا جام نوش کیا۔ آقا کریم اسلام کو اتنا صدمہ ہوا اپنے چچا کے جانے پر۔ اب جو شہدائے احد تھے ان کی تعداد 70 تھی، ہر ایک پہ حضور نے ایک ایک مرتبہ نماز جنازہ ادا کی، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ پہ حضور نے 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ وہ حضرت امیر حمزہ شہیدوں کے سردار، اللہ اکبر۔ تو یہ انعام یافتہ ہیں، باقی شہداء بھی انعام یافتہ، اور اس کے بعد صالحین، اللہ کے نیک بزرگ برگزیدہ بندے، یہ بھی صالحین۔ تو یہ 4 لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو ہم جب کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، مالک ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے مالک ہمیں اپنے محبوب محمد کے نقوش پا پہ چلا دے، ہمیں حضور کی سنت کو اختیار کرنے والا بنا دے، ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق کا راستہ عطا فرما دے، ہمیں سیدنا امیر حمزہ کا راستہ عطا فرما دے، ہمیں حسن و حسین رسول اللہ کے شہزادوں کا راستہ عطا فرما دے۔ اور ہم کہتے ہیں مالک ہمیں تو جو ہے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا راستہ عطا فرما دے، بابا فرید مسعود گنج شکر، اور خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا راستہ عطا فرما دے۔ یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب تم کہتے ہو کہ فلاں کے ہم پاس بیٹھتے ہیں، جناب ان لوگوں کے جب پاس بیٹھتے ہیں تو اللہ کا سیدھا راستہ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، کورس تو فقط الفاظ سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ آج لوگ میڈیا پہ بیٹھ کر جس طریقہ سے شور کرتے ہیں اور اہل اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آج کئی ایسے کان ٹوٹے مفتی پیدا ہو گئے ہیں اور انہوں نے چند نوجوانوں کو بھی گمراہ کر رکھا ہے، لیکن ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، مالک ہمیں حضور کے صحابہ کے راستے پہ چلا، حضور کی آل کے راستے پہ چلا، اور آقا کریم اسلام کی امت کے ہر ولی کے راستے پہ ہمیں چلا، ہر نیکوکار کے راستے پہ ہمیں چلا۔ حضور کا راستہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، تو اس سے مراد حضور کی سنت کا راستہ ہے۔ آقا کریم اسلام نے جو کر کے دکھا دیا اس پہ عمل، اور اس دور میں سادہ زندگی گزارنے کا خوبصورت راستہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ میں اور آپ حضور کی سنت کو اختیار کریں، کھانا کھانے میں اور مختلف جو زندگی کے جو مراحل ہیں، شادی کرنے میں اور کوئی فوتگی کا موقع ہے، ان تمام مراحل میں ہمیں حضور کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہم نماز میں تو یہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، مالک ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، لیکن جب نماز سے باہر آتے ہیں تو ہم انعام یافتہ لوگوں کے راستے سے ہٹ کے اوروں کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا جو ہے وہ جو گمراہ ہو گئے۔ نہ ہمیں غضب والے لوگوں کے راستے سے بھی بچا، اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بھی بچا۔ اب علماء فرماتے ہیں مغضوب علیہم یہودی ہیں اور ضالین عیسائی ہیں۔
چونکہ یہودیوں پہ غضب ہوا نا، ان کو بندر بنایا گیا اور خنزیر بھی یہودی بنے، اور عیسائی گمراہ ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ ڈالا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضرت سیدہ مریم کو اللہ کی بیوی کہہ ڈالا معاذ اللہ، تو وہ گمراہ ہو گئے۔ تو ہم کہتے ہیں مالک ہمیں یہودیوں کے راستے سے بچا، ہمیں عیسائیوں کے راستے سے بچا، ہمیں تو اپنے محبوب محمد کے راستے پہ چلا۔ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں ہم نماز میں، لیکن جیسے ہی نماز سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہم شادی ہو، عقیقہ ہو، ولیمہ ہو، ہمارا راستہ وہ ہے جو یہودیوں کا راستہ ہے، ہم کام وہ کر رہے ہیں جو کہ عیسائی کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ جو شادی کے موقع پہ رسم حنا ہم کرتے ہیں، اسلام میں ہے یہ جس انداز کے ساتھ؟ اور یہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں جس طریقہ سے شادی کی مختلف رسومات کو ادا کرتی ہیں کہ جب بارات پہنچتی ہے لڑکی والوں کے گھر میں تو آگے سے بچیاں دوپٹے اتار کے اور اس بارات کے اوپر پتیاں پھینک رہی ہوتی ہیں، استقبال کر رہی ہوتی ہیں۔ بارات کا استقبال کرنے میں عیب نہیں ہے، لیکن کیا بیٹیاں دوپٹے اتار کے وہی جو وہ استقبال کر سکتی ہیں بارات کا؟ ہم آنے والوں کو راضی کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا محبوب اپنی ازواج مطہرات، اپنی صاحبزادیوں اور تمام اہل ایمان کی عورتوں سے فرما دیجئے جب گھروں سے باہر نکلیں تو جو چادر اپنے سر پہ رکھی ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ چہرے پہ ڈال لیا کریں اور با پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلیں۔ تو جب وہ بے پردہ ہو کر بارات کا استقبال کرتی ہیں تو کیا اللہ راضی ہو رہا ہوتا ہے؟ کیا نبی پاک علیہ السلام راضی ہو رہے ہوتے ہیں؟ نماز میں یہ مانگ رہے ہیں مالک ہمیں حضور کا رستہ عطا فرما، اور عمل ہمارا یہ ہے کہ ہم یہودیوں کا رستہ اختیار کر رہے ہیں، ہم عیسائیوں کے رستے پہ ہیں، اور ہم ہندوؤں کی رسمیں اپنے گلے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس صورت کے یہ جو آج میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس صورت کی تفسیر کا عنوان جو رکھا ہے یہ بڑا اہم ہے، یعنی جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کم از کم سمجھیں تو صحیح ہم اس سے کیا مانگ رہے ہیں۔ جو مانگ رہے ہیں پھر اس کے لیے کوشش بھی تو کریں نا، اس کے لیے تگ و دو بھی تو کریں، جب تک کوشش نہیں کریں گے کیسے اس کو پائیں گے؟ تو نماز میں یہ مانگ رہے ہیں اور اپنی عملی زندگی کے اندر ہم بالکل اس کے مخالفت کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اس بات کو سمجھیں گے، سورۃ فاتحہ کا پتہ ہوگا، علم ہوگا، تو پھر ہم عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو سورۃ فاتحہ اور دیگر قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ان کو سکھائیں، خود بھی سیکھیں۔ جب سیکھیں گے تو پھر عمل کریں گے نا، جب سیکھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں؟ وہ میں پہلے بھی ایک درس میں یہ بات بیان کر رہا تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک چور کو لایا گیا جس نے چوری کی تھی، اس کی چوری ثابت ہوگی تو آپ نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ دیہاتی آدمی تھا، تھوڑا سا اکھڑ مزاج تھا، تو اس نے کہا میرا ہاتھ کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق جذبات میں نہیں آئے بلکہ فرمایا کہ میں تیرا ہاتھ اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اس نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا چور چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جب چوری کر لیں ان کی چوری ثابت ہو جائے تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق نے یہ آیت پڑھی نا تو وہ کچھ ٹھنڈا پڑا، اس نے سمجھا اچھا یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن جو اگلی بات اس نے کہی وہ بڑی اہم ہے۔ اس نے کہا کاش کہ مجھے علم ہوتا کہ چور کی یہ سزا ہے کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو میں کبھی بھی چوری نہ کرتا۔ میں نے چوری اس لیے کی ہے کہ مجھے اس سزا کا علم نہیں تھا، مجھے اس سزا کا پتہ نہیں تھا۔ تو جب تک علم نہیں حاصل کریں گے تو نماز کے اثرات ہمارے اوپر کیسے مرتب ہوں گے؟ نماز کی روحانی جو لذتیں ہیں وہ ہمیں کیسے نصیب ہوں گی؟ اور اس کے جو روحانی اثرات ہیں وہ ہمیں کیسے نصیب ہوں گے؟ پڑھنی تو ہم نے ہے، لیکن اس کی روحانیت، اس کے اثرات اور اس کے ثمرات ہمیں اس وقت نصیب ہوں گے جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اگر تو مسلمان بننا چاہتا ہے تو پھر قرآن کے معانی و مطالب کے اندر غوطہ زن ہو، اس کے اندر تفکرات کر، اس کے اندر غور کر۔ جب تو غور کرے گا تو پھر تیرے دل کے اوپر قرآن کے نور کے چشمے پھوٹیں گے، پھر تجھے روشنیاں نصیب ہوں گی، پھر تجھے جمال نصیب ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں اس میں غوطہ زن ہونا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اور جب فاتحہ کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوں گے تو پھر ہم جب نماز سے باہر نکلیں گے نا
تو پھر کسی کا حق نہیں کھائیں گے، پھر کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، پھر جھوٹ نہیں بولیں گے، پھر غلط بیانی کر کے سودا نہیں بیچیں گے، اس لیے کہ ہمارا جسم پھر اللہ کے حکموں کو ادا کرنے کا خوگر ہو جائے گا۔ تو آئیے سورۃ الفاتحہ کے معانی و مطالب کو سمجھیں، اور جو اس انداز سے سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اس کے بعد وہ آمین کہتا ہے۔ آقا کریم فرمایا جب نماز میں امام کہتا ہے وَلَضَّالِّینَ تو اس کے بعد تم کہا کرو آمین۔ تو جب تم کہو گے آمین، اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، لیکن آج تک ہمیں آمین سنائی نہیں دی۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں فرشتے آمین کہتے ہیں، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو کبھی آپ نے سنی ہے آمین کے فرشتے کہہ رہے ہوں؟ اس کا مطلب وہ آہستہ کہتے ہیں۔ تو فرشتے جب آمین کہیں تو تم بھی کہو آمین۔ تو فرمایا جب تم آمین کہو گے، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے میچ ہوگی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ، یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین کا خلاصہ۔ آئیے ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑیں، قرآن مجید کو سمجھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک حاملہ اونٹنی مل جانے سے اس کو زیادہ فائدہ عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جو 2 آیات کو سمجھتا ہے اللہ اس کو 2 حاملہ اونٹنیاں مل جانے سے زیادہ فائدہ عطا کرتا ہے۔ جو قرآن مجید کی 2 آیات کا مفہوم سمجھتا ہے، معنی سمجھتا ہے، اور اس پہ غور و فکر کر کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید سے زندگی اپنی مرتب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ صادق آباد کے نوجوان اور آپ احباب کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہوئے دنیا آخرت کی بہتریاں بلائیاں ہم سب کا مقسوم فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔